قال موسى ذلك الفضل نترك والذي كنا نطلبه فإنه على وجودنا على وجود من نطلبه فارتدا ورجعا على آثارهما يقصانها قصصا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے خادم حضرت یوشع کے ساتھ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ پر مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور حضرت یوشع کو خیال نہیں رہا کہ اس واقعے کی اطلاع حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے، تو جاگنے کے بعد حضرت موسیٰ نے آگے کا سفر شروع کیا. تھوڑا چلنے کے بعد یعنی تقریباً ایک دن مزید چلنے کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع سے ارشاد فرمایا کہ بھائی کھانے کو کچھ لاؤ، ختم ہو گئی. اس وقت حضرت یوشع نے مچھلی کا واقعہ بیان کیا کہ حضرت آپ سو رہے تھے تو اس وقت مچھلی کا یہ واقعہ پیش آیا. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موسیٰ ذلک، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جہاں ہماری مچھلی گم ہوئی وہی تو ہمارا مقصود تھا. ذالک ای فقدنا الحوت، وہ جگہ جہاں ہماری مچھلی گم ہوئی. الذی ما ای الذی كنا نبغي ای نطلبه، وہی وہ جگہ ہے جس کو جہاں ہم کو ان کو طلب کرنا تھا، تلاش کرنا تھا، یعنی خضر. ما كن الذی كن فقال قال موسیٰ ذلك قال موسیٰ قال ذلك كنا ما كنا نبغي ما ای الذی ما موصول ہے، نبغی ای نطلب، نبغی یا کے ساتھ ہے، بغا یبغی تلاش کرنا، طلب کرنا. یہاں سے یا کو حذف کر دیا گیا. ما كنا نبغي نطلبه فإنه علامة لنا على وجود من نطلبه. فرمایا کہ مچھلی کا گم ہونا یہی ہمارے لیے نشانی بنایا گیا تھا کہ ہم کو وہاں پر وہ ملے گی. فإنه علامة لنا، وہ علامت تھا ہمارے لیے ان کے پائے جانے پر جن کو ہم تلاش کر رہے ہیں. فارتدا رجعا علی آثارہما، فرماتے ہیں لوٹے وہ دونوں. ارتدا یرتد ارتداد لوٹ جانا. فارتدا ای رجعا لوٹے دونوں علی آثارہما، آثار جمع اثر کی، اثر کہتے ہیں کہ واپس نقش قدم پر چلنا، جس راستے پر گئے تھے اسی راستے سے واپس ہونا. فرماتے ہیں فارتدا رجعا علی آثارہما، لوٹے دونوں اپنے نقش قدم پر. اے یقصانہا قصصا، گویا کہ قصصا کو بتلا دیا کہ یہ مصدر ہے فعل محذوف کا. اے یقصانہا قصصا، لوٹے وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس لوٹنا. فأتیا الصخرة فوجدا عبدا من عبادنا هو الخضر، آئے وہ دونوں اس چٹان کے پاس جس چٹان پر جاتے ہوئے انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا. واپس پلٹ کر اسی چٹان پر آئے تو پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو. هو الخضر، وہاں دیکھا کہ وہاں ایک صاحب لیٹے ہوئے ہیں. دو قول ہیں اس کے اندر. ایک تو یہ کہ اسی چٹان کے پاس لیٹے ہوئے تھے چادر اوڑھے ہوئے، اور دوسرا قول یہ کہ سمندر کے پانی کے اوپر جہاں مچھلی نے راستہ بنایا تھا سمندر میں جانے کا، اسی جگہ پر وہ کپڑا اوڑھے ہوئے سمندر کے پانی پر لیٹے ہوئے تھے. تو فوجدا عبدا من عبادنا، پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، اور وہ کون؟ هو الخضر. کس سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ کی وہاں پر؟ اس میں تھوڑا اختلاف ہے. صحیح بات وہی ہے جس کو مصنف علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن کے پاس بھیجا گیا تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یسع علیہ السلام. تینوں قول ہیں ان کے بارے میں، لیکن بخاری شریف کی روایت میں یہی بیان کیا گیا کہ یہ جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام. بخاری شریف کی روایت میں تینوں کے نام نقل کیے گئے، حضرت موسیٰ جانے والے، خادم یوشع، اور جن کے پاس گئے خضر. بخاری شریف کی روایت میں تینوں کے نام نقل کیے گئے. اس لیے مصنف فرماتے ہیں هو الخضر، کہ وہ بندوں میں سے ایک بندے سے مراد کون؟ حضرت خضر علیہ السلام. علماء نے لکھا ہے کہ ان کا اصل نام، یہ تو ان کا لقب ہے،
کنیت ان کی ابو العباس ہے اور نام ان کا بلیہ ابن ملکان. حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ ابن ملکان اور کنیت ہے ابو العباس اور لقب ہے خضر. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی حضرت خضر کا نام، ان کے والد کا نام، ان کی کنیت اور ان کا لقب یاد رکھے گا اس کا انتقال اسلام پر ہوگا. مات علی الاسلام. جو آدمی حضرت خضر علیہ السلام کا نام، ان کے والد کا نام بلیہ ابن ملکان. بلیہ کے معنی عربی زبان میں احمد کے آتے ہیں. بلیہ حضرت خضر کا نام عربی میں اس کے معنی احمد کے آتے ہیں. تو بلیہ ابن ملکان اور کنیت خضر اور لقب کنیت ابو العباس اور لقب خضر. تو جو آدمی ان کے ان چاروں چیزوں کو یاد رکھے گا، ان کا نام، ان کے والد کا نام، ان کا لقب اور ان کی کنیت ابو العباس، جو ان چاروں کو یاد رکھے گا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ مات علی الاسلام، وہ آدمی اسلام پر مرے گا اور اس کا اسلام پر انتقال ہوگا. آتیناہ رحمۃ من عندنا. علماء نے لکھا ہے، بعض علماء نے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بنو اسرائیل میں سے ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ شہزادے تھے. کان من ابناء الملوک، کہ یہ بادشاہوں کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے. اور ان کے والد جو تھے وہ بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے. پھر انہوں نے دنیا کو ترک کیا اور زہد اختیار کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا. آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے دیا تھا ان کو اپنے پاس سے ایک رحمت. رحمت سے مراد کیا؟ نبوۃ فی قول و ولایۃ فی آخر وعلیہ اکثر العلماء. حضرت خضر کے بارے میں اختلاف نقل کر رہے ہیں کہ خضر کون ہیں. حضرت خضر کے بارے میں 4 قول ہیں. حضرت خضر رسول تھے، حضرت خضر نبی تھے، حضرت خضر ولی تھے، حضرت خضر بادشاہ تھے. یہ چاروں قول نقل کیے گئے. مصنف نے اس میں سے 2 نقل کیے، نبوۃ فی قول و ولایۃ فی آخر. ایک قول یہ کہ رحمت سے مراد نبوت، اور دوسرا قول یہ کہ رحمت سے مراد ولایت یعنی ولی تھے. وعلیہ اکثر العلماء. صاحب جلالین تو فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ حضرت خضر نبی نہیں ہے بلکہ وہ ولی ہیں، اور اکثر علماء کا قول یہی ہے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. مصنف نے یہ لکھا ہے کہ اکثر علماء کا قول یہ کہ وہ ولی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. امام بغوی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ وہ نبی تھے. حافظ ابن حجر وغیرہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے حالات کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے اور ان کے واقعے میں غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر محض ولی نہیں تھے بلکہ حضرت خضر نبی. ان کو محض ولی کا درجہ نہ دیا جائے، کیونکہ خود قرآن نے ان کے قول نقل کیا، وما فعلته عن امری، میں نے جو کچھ کیا یہ خود اپنے طرف سے نہیں کیا. جب اپنی طرف سے نہیں کیا تو پھر کس کی طرف سے کیا؟ تو پھر اللہ کی طرف سے کیا. تو جب اللہ کی طرف سے کیا تو ایسے یقینی علم تو صرف وحی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے، الہام اور مکاشفہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیے، نابالغ بچے کو جان سے مار دینا، سب سے بڑا کام، ایک نابالغ بچے کو جان سے مار دینا ایک سب سے بڑا کام ہے. تو ایسا کام آدمی محض الہام پر نہیں کر سکتا کہ کسی کو یہ الہام ہو جائے کہ فلاں آدمی کو قتل کر دو ورنہ یہ آگے چل کر نقصان پہنچائے گا. تو اس الہام پر عمل کرنا جائز نہیں. تو یہ عمل جو کیا جا سکتا ہے یہ تو صرف وحی کے ذریعے سے جو علم حاصل ہو اسی پر کیا جا سکتا ہے. اس لیے حافظ ابن حجر، امام بغوی وغیرہ ان تمام حضرات کا رجحان یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں. تو نبوت فی قول و ولایت فی آخر وعلیہ اکثر العلماء. پھر اس کے اندر یہ بھی اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ انتقال کر چکے ہیں. حضرت امام بخاری وغیرہ کا رجحان تو یہ ہے کہ حضرت خضر انتقال کر چکے ہیں.
امام بخاری کا رجحان اور دیگر بعض محدثین اور علماء کا رجحان یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انتقال کر چکے ہیں اور اس کے بہت سے دلائل نقل کیے گئے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس کے اوپر طویل کلام کیا، تقریباً 18 صفحوں پر حضرت خضر کے اوپر انہوں نے کلام کیا ہے، اور پہلے وہ دلائل بیان کیے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر انتقال کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہی میں سے ایک روایت، ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت زمین کی سطح پر جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایسے ہی آپ نے بدر کے موقع پر آپ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اگر آج یہ ختم ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر زندہ ہیں، انتقال کر گئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت خضر زندہ ہوتے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ کہنا صحیح نہیں ہوتا۔ اگر بقول آپ کے حضرت خضر اب بھی زندہ ہیں تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمانا کہ اللہ اگر آج یہ جماعت یہاں پر ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ حضرت خضر تو بقول آپ کے موجود ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے اور ان کا نام لینے والے۔ تو ان جیسی روایتوں سے حضرت امام بخاری وغیرہ کا رجحان یہ ہے کہ حضرت خضر انتقال کر چکے ہیں، لیکن دیگر بہت سے علماء کا رجحان یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، حیات ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کا رجحان بھی انتقال کر جانے کا ہے، اور وہ اس کے ایک دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام حیات ہوتے، زندہ ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آتے۔ اگر جب سے اللہ کے نبی کے زمانے تک اگر حیات ہوتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آتے، حالانکہ ملاقات کرنا ثابت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی روایات اور دلائل کی بنا پر بہت سے علماء ان کے انتقال کے قائل ہیں، لیکن جو حضرات ان کی زندگی کے قائل ہیں وہ ان سب کا جواب بھی دیں کہ روئے زمین پر کوئی آپ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، یا جو اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس سے مراد وہ لوگ تھے جو اس سرزمین پر تھے، یا مطلب زمین مراد لی جائے تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام سمندر پر تھے، زمین پر موجود ہی نہیں تھے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے نہیں آئے، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آنا کوئی لازمی ہے؟ حضرت اویس قرنی بھی تو نہیں آئے۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایمان لا چکے تھے سب کچھ، اور بہت طویل فاصلہ بھی نہیں، لیکن محض اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ گویا کہ والدہ کی خدمت کو صحابیت کے اوپر ترجیح دی۔ اللہ کے نبی کی زیارت کر لیتے تو صحابی بنتے، لیکن صحابیت کا شرف اختیار کرنے کے بجائے والدہ کی خدمت کو اختیار فرمایا، اور پھر اللہ نے ان کو مقام بھی مرحمت فرمایا۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو ایک آدمی نظر آیا، خیال ہوا کہ یہ ادھری کے ہیں، اسی علاقے کے ہیں جہاں کہ حضرت اویس قرنی ہے، تو ان کو بلایا، پوچھا اویس قرنی کو جانتے ہو؟ کہ جی جانتا ہوں۔ کہ کیسے آئے؟ کہ جی ایسے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ایک عام مسلمان ہوتا ہے ویسے وہ۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا اندازہ ہو گیا، پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم بھی اویس قرنی ہو؟ عرض کیا کہ جی میں ہی اویس قرنی۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے وہیں پر، تو جب انہوں نے کہا کہ جی میں ہی اویس قرنی ہوں، تو ان دونوں حضرات نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں خبر دی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تم میں سے جو اویس قرنی کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرے۔ کیا آپ کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ تم میں سے جو اویس قرنی کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست۔ بہرحال یہ بھی جواب دیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تو حضرت اویس قرنی بھی نہیں آئے، اگر حضرت خضر نہیں آئے تو کون سا انہوں نے جرم کر لیا۔
اس لیے اکثر علماء اسی کے قائل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام حیات زندہ ہے۔ یہ اختلاف محدثین کے اندر ہے، ورنہ صوفیہ تو بالاتفاق ان کی حیات کے قائل ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کی زندگی کے بارے میں جو دلائل ہیں ان میں جو سب سے صحیح دلیل جو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ایک مرتبہ خود حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ آج میری ملاقات اپنے بھائی حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز، اور انہوں نے میرے سے ملاقات کرنے کے بعد مجھ کو یہ خوشخبری دی کہ میں آگے چل کر بادشاہ بنوں گا اور بادشاہ بن کر میں انصاف کروں گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی اور انہوں نے مجھ کو یہ بشارت دی کہ میں آگے چل کر بادشاہ بھی بنوں گا اور بادشاہ بننے کے ساتھ ساتھ میں انصاف بھی کروں گا۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ان کی زندگی کے دلائل میں سے سب سے اچھی دلیل، سند کے اعتبار سے سب سے اچھی دلیل ہے۔ تو بہرحال ان کے بارے میں اگرچہ یہ اختلاف ہے لیکن اکثر علماء ان کی زندگی کے قائل ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی یہ بھی صحیح نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اس لیے ان کو صحابیت کا شرف بھی حاصل ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ تو نبوت فی قول و ولایت فی آخر وعلیہ اکثر العلماء وعلمناہ من لدنا من قبلنا علما، اور ہم نے دیا تھا ان کو اپنے پاس سے ایک خاص علم، من لدنا اپنے پاس سے، لیکن وہ علم کون سا تھا؟ وہ علم وہ تھا کہ جو ظاہر شریعت سے تعلق نہیں رکھتا، جیسے علم مکاشفہ وغیرہ، کہ جس کا ظاہر شریعت سے اور احکامات شرع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی گویا کہ یہ وہ علم تھا جس کو قرب الہی کے حصول میں کوئی دخل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ علم تھا جس کے ذریعے سے قرب الہی کا حصول ہوتا ہے، یعنی شریعت کا علم، اور حضرت خضر علیہ السلام جس علم میں بڑے ہوئے تھے یہ مکاشفات وغیرہ کا علم جس سے قرب الہی کے حصول میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا جیسے کہ بہت سے جہلا کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضرت خضر کے پاس جو علم ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ادنا ہے۔ تو وعلمناہ من لدنا، اپنے پاس سے، کیا مطلب؟ یعنی بغیر کسی واسطے کے، وہ علم جو بغیر واسطے کے دیا جائے، جو آدمی کے تقوی کے اوپر دیا جاتا ہے، اس کے تقوی کے اوپر، اس کی صالحیت کے اوپر، صلاحیت کے اوپر نہیں، صالحیت کے اوپر، نیکی کے طور پر، تقوی کی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے، اور اسی علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ ایک تو علم کسبی ہے جو آدمی اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، پڑھ کر حاصل کرتا ہے، سیکھ کر حاصل کرتا ہے، استاذ کے پاس جا کر حاصل کرتا ہے، یہ علم کسبی ہے، اور ایک علم لدنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست دیا جاتا ہے، جسے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ جس آدمی کو کوئی علم دیا گیا اور پھر وہ اس علم پر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ علم بھی مرحمت فرما دیتا ہے جو اس نے نہیں حاصل کیا، براہ راست اس کو وہ علم دے دیا جاتا ہے۔ تو وعلمناہ من لدنا، اور دیا تھا ہم نے، سکھایا تھا ان کو اپنے پاس سے ایک خاص علم۔ علم مفعول ثانی، اے معلوم من المغیبات، وہی مکاشفات، کشف کی چیزیں، یعنی وہ علم، وہ معلومات جو مغیبات سے تعلق رکھتی ہیں، جن کو مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کشف کا ہونا یہ کوئی بزرگی کی دلیل نہیں، کیونکہ کشف کا تعلق عام طور سے مجاہدات سے ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ مجاہدہ اختیار کرتا ہے، اپنے اوپر سختیاں لاتا ہے، سختیوں کو برداشت کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے سے کچھ پردے ہٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ اس کی مثال دوربین کی لے لو، ایک آدمی کی ایک عام آنکھ ہے،
اس سے بہت سا وہ نظر نہیں آتا جو دوربین سے دیکھنے سے نظر آ جاتا ہے، کیونکہ دوربین لگنے کی وجہ سے دور کی چیز قریب ہو جاتی ہے، اور جو دوری کی وجہ سے جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ پردہ سامنے سے ہٹ جاتا ہے۔ اے معلوم من المغیبات۔ روى البخاری رحمہ اللہ حدیث ان موسیٰ قام خطیبا فی بنی اسرائیل۔ مصنف علیہ رحمہ یہاں مختصر سا واقعہ بیان فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تقریر کرنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے بنو اسرائیل میں کھڑے ہوئے۔ یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب قبطیوں کی ہلاکت کے بعد، یعنی فرعون کی قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ملک مصر تشریف لے آئے۔ فسئل ای الناس اعلم، تو پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون؟ فقال انا، غیب کی باتوں کا سب سے زیادہ جاننے والا کون؟ یہاں یہ معنی لے لیے جائے ای الناس اعلم بالمغیبات، لوگوں میں سب سے زیادہ غیب کی باتوں کا یعنی کشف وغیرہ سے زیادہ واقف کون؟ فقال انا، ارشاد فرمایا کہ فعتب اللہ علیہ، تو اللہ کا خطاب یعنی اللہ کی ناراضگی آئی ان کے اوپر بطور تعلیم کے۔ کیوں؟ اسلم یرد العلم الیہ، اس لیے کہ انہوں نے اس کے بارے میں علم کو اللہ کی طرف نہیں لوٹایا، یوں نہیں کہا اللہ اعلم، میں اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں کوئی معلوم نہیں۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ لِي عَبْدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ بھائی میرا ایک بندہ اور ہے جو مجمع البحرین پر ہے، وہ اعلم منک، وہ تمہارے سے زیادہ جانتا ہے۔ مجمع البحرین کے بارے میں ماقبل بتایا جا چکا ہے۔ قال موسیٰ یا رب فکیف لی بہ، جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ مجھ سے زیادہ بھی مغیبات کا جاننے والا کوئی موجود ہے، تو ذرا ان کو شوق ہوا کہ وہ علم حاصل کیا جائے، اس لیے فوراً عرض کیا یا رب فکیف لی بہ، اے اللہ اس تک پہنچنے کا آسان راستہ کیا ہے؟ میں کیسے پہنچوں ان کے پاس کہ ان کے پاس پہنچ کر وہ علم ان سے حاصل کروں؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، اللہ نے فرمایا تم اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور اس کو زنبیل میں رکھ لو، فحیثما فقدت الحوت فهو ثم، جہاں وہ مچھلی تم گم کرو سمجھ لو وہیں پر وہ آدمی ہے، فهو ثم، وہیں پر ہے بس وہ۔ فأخذ حوتا فجعله في مكتل، انہوں نے مچھلی کو لے لیا اور اس کو زنبیل میں رکھا، ثم انطلقا، پھر چلے اور چلے ان کے ساتھ ان کے خادم یوشع ابن نون بھی، یہاں تک کہ آئے وہ دونوں چٹان کے پاس، بس رکھا انہوں نے اپنے سر کو، یعنی لیٹ گئے، آرام کیا، فوضع رؤوسہما، یعنی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، سر آدمی جب بھی رکھا ہے جب آدمی لیٹتا ہے، فوضع رؤوسہما فناما، اور چونکہ تھکے ہوئے تھے سفر کی وجہ سے لہذا دونوں سو گئے، فناما وَضْضَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ، فرماتی ادھر مچھلی جو تھی وہ حرکت کرنے لگی زنبیل کے اندر، فَخَرَجَ مِنْهُ، اور وہ زنبیل سے نکلی، فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ، اور سمندر کے اندر چلی گئی، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اور بنا لیا اس نے اپنا راستہ سمندر کے سرنگ کی طرح۔ یہاں تو اس حدیث سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں سو رہے تھے، حضرت موسیٰ بھی اور حضرت یوشع بھی، لیکن دیگر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سو رہے تھے صرف حضرت موسیٰ، حضرت یوشع اٹھ گئے تھے، ان کی آنکھ کھل گئی تھی، اور ان کی آنکھ کھلنے کے بعد انہوں نے مچھلی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس روایت سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں سو رہے تھے، دونوں کو معلوم نہیں ہو سکا کہ مچھلی کا کیا ہوا، لیکن قرآن پاک کے طرز سے جو ماقبل کی آیتیں گزری ہیں اور دیگر روایات صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام یہ جاگے ہوئے تھے اور انہوں نے مچھلی کو دیکھا۔ وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ، اور روک دیا اللہ نے مچھلی سے پانی کے جاری ہونے کو، یعنی پانی میں جہاں وہ گھستی تھی وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو روک دیا کرتے تھے۔ فصار علیہ مثل الطاق، پانی ہو گیا تھا اس مچھلی پر طاق کی طرح۔ طاق کے دو معنی آتے ہیں، طاق کے ایک معنی محراب کے آتے ہیں، مثل الطاق، طاق کے معنی محراب کے آتے ہیں، جیسے حاشیے کے اندر طاق کے یہی معنی کیے گئے، هو البناء المقوس،
جو یوں بنائی جاتی ہے کمان کی طرح، وہ کمان کی طرح جو بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ محراب بھی بنتی ہے۔ اور دوسرے طاق کے معنی طاقچے کی بھی کیے جاتے ہیں، طاقچے جو بنا ہوا ہوتا ہے دیوار کے اندر اس کے بھی معنی کیے جاتے ہیں، تو دونوں معنی کیے جاتے ہیں اس کے، طاقچے اور محراب۔ فرماتے ہیں مثل الطاق، اسی طرح بنتا چلا گیا، گویا کہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ آر پار نہیں تھا، جیسے محراب اور طاقچہ آر پار نہیں ہوتا بلکہ ایک طرف سے کھلا ہوا اور دوسری طرف دیوار ہوتی ہے۔ فلما استيقظ نسي صاحبه ان يخبره بالحوت، بس جب جاگے حضرت موسیٰ تو بھول گئے خادم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کے بارے میں خبر دی۔ فانطلقا بقیۃ یومہما ولیلتہما، اب چلے دونوں دن کا بقیہ حصہ اور دونوں رات میں بھی چلے اور جو دن کا بقیہ حصہ تھا اس میں بھی چلے۔ سو کر اٹھنے کے بعد سفر شروع کیا، جتنا دن باقی تھا چلتے رہے، پھر رات آئی چلتے رہے، آرام نہیں کیا۔ حتیٰ اذا کان من الغداء، یہاں تک کہ جب آئندہ کل ہوا، صبح ہوئی، قال موسیٰ لفتاہ آتنا غداءنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے طرف ارشاد فرمایا لاؤ بھائی ہمارا ناشتہ لاؤ۔ غداء ہمارے میں ترجمہ کیا گیا تھا کہ وہ کھانا جو دن کے شروع میں کھایا جاتا ہے، یعنی ناشتہ، لاؤ بھائی ہمارا ناشتہ۔ الی قولی واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، یہ پھر آگے قرآن پاک میں ان کا وہ نقل کیا گیا۔ قال وکان للحوت سربا ولموسیٰ ولفتاہ عجبا۔ قال امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مچھلی کا سرنگ بنانے کا یہ واقعہ، اور موسیٰ علیہ السلام کان للحوت سربا، مچھلی کے لیے تو سرنگ بنانا تھا، اور حضرت موسیٰ اور ان کے خادم کو اس کے اس معاملے پر اور اس کے اس حرکت پر تعجب تھا۔ دو لفظ آئے تھے چونکہ سربا عجبا، ہم نے بتایا تھا کہ عجبا کے دونوں معنی کیے گئے، یہ تو عجبا حضرت یوشع کا قول کہ اس نے عجیب طریقے پر راستہ بنایا سمندر کے اندر، یہ پھر عجبا کا تعلق حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع سے الگ کیا جائے۔ مصنف علیہ الرحمہ بخاری شریف کی روایت سے یہی نقل کر رہے ہیں کہ سربا کا تعلق مچھلی سے اور عجبا کا تعلق حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع سے، کہ اس نے سرنگ نما راستہ بنایا اور اس پر حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع کو تعجب ہوا۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا یا رشدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہو گئی، وہاں پہنچے، وہ لیٹے ہوئے تھے، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا کہ بھئی کون؟ کہ موسیٰ بنو اسرائیل والے، کہ جی بنی اسرائیل والے، کہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں بنو اسرائیل کا رسول ہوں؟ کہ جس اللہ نے تم کو یہاں میرے پاس بھیجا ہے اسی اللہ نے مجھ کو تمہارے بارے میں بتایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے علم حاصل کروں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا آپ، اللہ نے آپ کو علم مرحمت فرمایا، اللہ نے آپ کو تورات مرحمت فرمائی، میں کیا آپ کو پڑھاؤں گا اور سکھاؤں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اگرچہ اللہ نے مجھ کو تورات دی اور علم دیا، لیکن اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ تو اس پر پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ آئے تو ہیں میرے پاس سیکھنے کے لیے، لیکن آپ چل نہیں سکیں گے میرے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ نے درخواست کی پہلے، قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمنی مما علمت رشدا، فرمایا ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حل استفہام، ادب کا تقاضا، حضرت کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ یہ مطلب کیا میں رہ سکتا ہوں آپ کے ساتھ؟ حل اتبعک، کیا میں چل سکتا ہوں آپ کے ساتھ؟ اس شرط پر کہ آپ مجھ کو سکھائیں گے وہ علم جو آپ کو سکھایا گیا، جو آپ کو دیا گیا۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھ کو وہ علم سکھائیں جو آپ کو دیا گیا۔ رشدا ای صواباً ارشد بہ، وہ درست طریقہ جس کے ذریعے سے رہنمائی کی جائے۔ وفی قراءۃ بضم الراء وسکون الشین رشدا، رہبری، علم ہدایت، یعنی وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے آدمی کو رہنمائی حاصل ہو سکے، چونکہ علم چیز ہی ایسی ہے کہ جو آدمی کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو
لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ درخواست کی وَذَلِكَ وَسَأَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ زِيَادَةَ فِي الْعِلْمِ مَطْلُوبَةٌ۔ یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ اعتراض یہ پیدا ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم نبی اور پیغمبر ہیں، اولو العزم رسول ہیں، جن کو اللہ کی طرف سے تورات دی گئی، اللہ کی طرف سے ان کو تورات دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ پھر وہ حضرت خضر کے پاس جا کر ان کو کہہ رہے ہیں کہ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ حالانکہ خود ایک جلیل القدر پیغمبر، صاحب کتاب، صاحب کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے والے، پھر کیوں؟ اور وہ حضرت خضر سے افضل بھی ہیں نبی ہونے کے اعتبار سے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہونے کے اعتبار سے۔ جو چند پیغمبر ہیں جن کو اولو العزم فرمایا گیا قرآن پاک کے اندر، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے افضل ہے۔ پھر اس سب کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تو یہ اس کا جواب دے رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ وَسَأَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ زِيَادَةَ فِي الْعِلْمِ مَطْلُوبَةٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساتھ رہنے کی جو خواہش کا اظہار کیا وہ اس لیے کہ علم کے اندر زیادتی مطلوب ہے، زیادتی فی العلم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ حضرت خضر کے پاس جو علم تھا وہ حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھا، اگرچہ اس علم کو قرب الہی کے حصول میں کوئی دخل نہیں ہے، لیکن بہرحال علم تو ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ علم میں زیادتی کے لیے حضرت خضر کے ساتھ رہا جائے تاکہ وہ زیادتی فی العلم حاصل ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام جن کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے علم دیا جا چکا ہے، اس کے باوجود ان کو تاکید کی جا رہی ہے، قل رب زدنی علما، تو ان کو تاکید کی جا رہی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ علم حاصل ہے، اس کے باوجود تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ تو دعا مانگتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر علم میں اضافہ کس کے ذریعے سے تھا؟ تعلم کے ذریعے سے، پڑھنے کے ذریعے سے، سیکھنے کے ذریعے سے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے یہ سوال کیا، قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ حضرت خضر نے ارشاد فرمایا کہ آپ نہیں طاقت رکھیں گے میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ اور جب معلم پر متعلم کی طرف سے اعتراضات ہوں، معلم پر جب متعلم کی طرف سے بات کو سمجھے بغیر اعتراضات ہوں تو پھر مصاحبت مشکل ہو جاتی، پھر استاد کی طبیعت نہیں چلتی، پھر تو علیحدگی ہو جانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے پہلے ہی فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا۔ لیکن ساتھ ساتھ حضرت خضر کو چونکہ معلوم تھا کہ آئندہ واقعات کیا پیش آنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو علم دیا گیا تھا، یہ تو مغیبات، بعض مغیبات کو ان کو علم حاصل تھا، کشف۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو چونکہ اندازہ تھا کہ آئندہ کیا واقعات پیش آنے والے ہیں، اور ان کو معلوم تھا کہ ان کا ظاہر خلاف شرع ہے، اور موسیٰ کیا ہے؟ نبی ہیں، تو نبی تو خلاف شرع پر ثبوت نہیں کرے گا، اس لیے حضرت موسیٰ ہی کی طرف سے بطور عذر کے بیان کیا کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور آپ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں ان معاملات پر جن کے صحیح معلومات آپ کو نہیں ہوگی، آپ تو صرف ظاہر کو دیکھیں گے، آپ کو ان کے باطن کا پتہ نہیں ہوگا، آپ صرف ظاہر کو جانتے ہوں گے، صرف ظاہر کو دیکھیں گے، اور ظاہر کو دیکھ کر چونکہ وہ خلاف شرع ہوگا آپ کو اعتراض پیدا ہوگا، اور آپ کا یہ اعتراض پیدا ہونا یہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی باطن ہوگا اور اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی جس کو آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، یہ بطور عذر کے حضرت خضر کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور کیسے صبر کریں گے آپ ان معاملات پر جن کا ظاہر منکر ہوگا، ناپسندیدہ، خلاف شرع، ما لم تحط به خبرا، کہ نہیں احاطہ کرے گا اس کا آپ کا علم، یعنی آپ اس کے باطن کو نہیں جان سکیں گے۔
علم کے طرف علم آپ کو ان کے باطن کا اور ان کے اندر کی حکمتوں کا علم حاصل نہیں ہوگا، اور جب نہیں ہوگا تو آپ اعتراض کریں گے فوراً۔ فی الحدیث السابق عقب هذه الآية یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلمہ وانت علی علم من علم اللہ علمک اللہ لا اعلمہ۔ فرماتے ہیں حدیث سابق جو اوپر حدیث بیان کی گئی بخاری شریف کی، اس میں اس آیت کے بعد یہ بھی اضافہ ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ میں اس علم پر ہوں، اللہ کے علم میں سے جو اللہ نے مجھ کو سکھایا ہے، لیکن آپ اس کو نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ نے وہ علم دے رکھا ہے جو آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم دیا گیا تھا جو حضرت خضر کے پاس نہیں تھا، اپنی جزئیات کے ساتھ، اپنی تفصیلات کے ساتھ، اور حضرت خضر علیہ السلام کو مکاشفات کا جو تفصیلی علم دیا گیا تھا۔ اجمالی علم تو حضرت موسیٰ کے پاس بھی تھا اس سب کا، لیکن تفصیلات جزئیات کا علم جو حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ موسیٰ مجھ کو اللہ کی طرف سے وہ علم دیا گیا جو آپ کو نہیں دیا گیا، آپ اس کو نہیں جانتے، اور آپ کو بھی اللہ کی طرف سے کچھ علم دیا گیا ہے اور میں اس علم کو نہیں جانتا، لہذا میرا علم الگ اور آپ کا علم الگ۔ قوله خبرا مصدر بمعنى لم تحد ای لم تخبر حقیقته، یعنی آپ کو ان معاملات کی حقیقت کی کوئی خبر نہیں دی گئی۔ جب آپ کو ان کی حقیقت کی خبر نہیں دی گئی تو آپ کو ان کے اوپر اعتراض پیدا ہوگا۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ ایک تو اس سے بتلایا تھا کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ طالب علم کے اندر شوق ہونا چاہیے، جہاں اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھائی فلاں آدمی کے پاس رہنے سے، بیٹھنے سے، اس سے ملاقات کرنے سے میرے علم کے اندر اضافہ ہوگا، میری علمی صلاحیتیں پروان چڑھیں گی، تو آدمی کو ان کے ساتھ رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے وہ کمرے کا ساتھی ہو، چاہے وہ جماعت کا ساتھی ہو، چاہے مدرسے کا ساتھی ہو۔ اگر کسی کے ساتھی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ صلاحیت والا ہے، ذہین ہے، تقویٰ طہارت والا ہے، اس کے ساتھ رہنے سے میرا دینی اور علمی فائدہ ہوگا، تو آدمی کو ایسے ساتھی کی مصاحبت اختیار کرنی چاہیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کی مصاحبت اختیار فرمائی۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے، ہمارے اکابر میں سے حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ، ان کی تفسیر کے اوپر کچھ نکات ہیں، اپنی باتیں۔ حضرت قاری صدیق احمد صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعے سے بہت سارے ان اصول پر استدلال کیا جو مدرسے والے تعلیم و تعلم کے لیے بناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا حضرت خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا۔ فرماتے اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جس وقت طالب علم داخلے کے لیے آئے تو مدرسے کے قوانین اس کو پہلے ہی بتا دینے چاہیے۔ بھائی دیکھو مدرسے کا قانون یہ، آپ اگر صبر کر سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو تو آپ رہیے۔ جس وقت طالب علم داخلہ لینے کے لیے آ رہا ہے اس وقت تو آپ نے کچھ نہیں کہا، اب بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یوں بھی کرنا پڑے گا، یوں بھی کرنا پڑے گا، یوں بھی کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے وہ بیچارہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اب وہ چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا، اور جائے تو بھی اس کا نقصان کہ آئندہ کہاں پڑے گا اب جا کر، ساری جگہ پر داخلے ختم ہو چکے ہیں۔ تو قاری صدیق صاحب فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوقت داخلہ ہی طلبہ کو قوانین مدرسے کی اطلاع کر دینی چاہیے۔ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ پائیں گے مجھ کو اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا۔ اس سے یہ نکلا کہ طالب علم کو پہلے سے ہی تیار رہنا چاہیے حصول علم میں مشاغل اور قربانی کی۔ اس
اس لیے تو فرما رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ یعنی جو کچھ حصول علم میں پریشانی آئے گی، مسئلہ آئے گا، تکلیفیں آئیں گی، جو قربانی دینے کی ضرورت پیش آئے گی، میں صبر کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی ای وغیر عاصی لک امرا۔ ولا عاصی کا ترجمہ کر رہے ہیں وغیر عاصی، معلوم ہوا کہ جس طرح صابرہ اسی طرح عاصی، یعنی گویا کہ لا عاصی کا ترجمہ ہے اے غیر عاصی، یہ عطف ہے صابر کے اوپر، یہ حال ہے، میں نے سکون لکھا ہے ہذه الجملہ حالیہ، اور حال یہ اور آگے ترجمہ کیا ولا عاصی اے غیر عاصی، تو بتلا دیا لا بمعنی غیر، اور حال یہ ہے کہ میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کی کسی معاملے میں صبر بھی کروں گا اور نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طالب علم کو قوانین مدرسہ کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ ولا عاصی لک امرا، میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھ کو قوانین بتلا دیے داخلے کے، مدرسے کے، اب میں آپ کی ان کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ولا عاصی لک امرا۔ دیکھو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا انک لن تستطیع معی صبرا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا۔ انشاءاللہ کا استعمال کون کر رہا ہے؟ حضرت موسیٰ، حضرت خضر نے نہیں کیا۔ حالانکہ حضرت خضر بھی آئندہ ہی کے بارے میں فرما رہے ہیں انک لن تستطیع معی صبرا، وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے، حضرت موسیٰ کے کلام میں انشاءاللہ پایا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آئندہ کا علم نہیں کہ کیا حالات پیش آنے والے ہیں، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یقینی طور پر بتلا دیا گیا تھا کہ آئندہ کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ تو چونکہ ان کو یقین تھا آگے کے حالات پر علم ہونے کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ جیسے ماضی کے کام پر انشاءاللہ نہیں کہا جاتا کہ کیوں؟ اس لیے کہ ماضی کا کام ایک یقینی اور حقیقی چیز ہوتا ہے، تو جو چیز حقیقی اور یقینی ہوتی ہے اس پر انشاءاللہ نہیں کہا جاتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسی لیے لفظ انشاءاللہ کا استعمال نہیں کیا۔ غیر حاصل لک امرا ای تأمرونی بہ، فرماتے ہیں کہ میں اور آپ کی کسی ایسے معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا جس کا آپ مجھ کو حکم دیں، تأمرونی بہ۔ وقید بالمشیہ، فرماتے ہیں مشیت کے ساتھ مقید کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیوں؟ لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيما التزم، فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کو اپنے نفس کے اوپر اطمینان نہیں تھا اس معاملے میں جس کا وعدہ کر رہے تھے، جو اپنے اوپر التزام کر رہے تھے کہ میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا، تو اس کے لیے انشاءاللہ اس لیے بولا کیونکہ آدمی کو اپنے اوپر اطمینان نہیں ہوتا۔ وَهَذِهِ عَادَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ أَلَّا يَصِرُّوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، اور یہ حضرات انبیاء کرام و اولیاء کی عادت اور طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے نفس کے اوپر پلک جھپکنے کے برابر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ تو مجھ کو پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تو فرمایا حضرت خضر نے اچھا اگر اب آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ فلا تسألنی عن شیء، تسألنی، اور دوسری قرأت ہے فلا تسألنی، وفی قراءۃ بفتح اللام وتشدید النون، تسألنی، آپ مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گے، عن شیء تنکرہ منی، جو آپ کو اجنبی محسوس ہوگی میری طرف سے، ناگوار، اجنبی، جو میری طرف سے کوئی بات پیش آئے گی اور آپ کے لیے وہ کیا ہوگی؟ اجنبی، بالکل ناپسندیدہ، تو آپ مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گے اس کے بارے میں۔ فی علمک، تنکرہ منی فی علمک، ایسی چیز کہ جو آپ کے علم کے اعتبار سے آپ کے لیے ناپسندیدہ ہوگی، ناگوار ہوگی، بلکہ کیا کریں گے؟ واصبر، بلکہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا، کب تک؟ حتی احدث لک منہ ذکرا،
کب تک صبر کریں گے؟ حتیٰ جہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کی کوئی علت بیان کروں، سبب بیان کروں. ذکر ای اذکرہ لک بعلتہ، علت ای سبب اور حکمت. آپ کو صبر کرنا پڑے گا جو واقعات آگے پیش آئیں گے. صبر کب تک؟ جب تک میں خود بیان کر دوں. آپ کو یہاں حاصل نہیں ہوگا کہ آپ اس کے اوپر اعتراض کریں یا میرے سے اس کے بارے میں کوئی مباحثہ کریں. یہ فرمایا حضرت خضر علیہ السلام. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو حضرت خضر نے کہا حتیٰ تحدث لک منہ ذکرا، اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت خضر آئندہ جو کچھ کرنے والے تھے اس کی کوئی نہ کوئی تو حکمت تھی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم تو اعتراض پیدا ہوتا تھا، لیکن بعد میں خود ایک دم سمجھ بھی جایا کرتے تھے، اس لیے معذرت بھی کیا کرتے تھے پھر ساتھ ساتھ. تو حتیٰ احدث لک منہ ذکرا ای اذکرہ لک بعلتہ فقبل موسیٰ شرطہ رعایۃ لادب المتعلم مع العالم. فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کیا کہ کیوں؟ اس لیے کہ عالم کے ساتھ یعنی معلم کے ساتھ متعلم کا ادب یہی ہے کہ جو عالم یعنی معلم استاد جو شرائط پیش کر رہا ہے، کیونکہ متعلم محتاج بن کر گیا ہوا ہے، طالب علم محتاج بن کر گیا ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ معلم کی طرف سے لگائی ہوئی شرائط کو اور ضابطوں کو قبول کرے. اس لیے کہ اگر قبول نہیں کرے گا تو پھر اس کو علم کا حصول مشکل ہو جائے. تو فقبل موسیٰ، اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کی شرط کو قبول فرمایا، اسی طرح طالب علم کو مدرسے کے قوانین اور اصول و ضوابط کو قبول کرنا چاہیے. اور قبول کرنا کہیں کے لیے ہونا چاہیے؟ عمل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، صرف معلومات کے لیے نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے علم میں آ گیا کہ یہ ضابطہ اور یہ اصول ہے، عمل کرنا نہ کرنا یہ تو اپنی اختیاری چیز ہے. کہ نہیں، کسی چیز کا علم ہونا یہ اس لیے ہونا چاہیے تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. جو مدرسے کے اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں وہ مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں، تنگی کے لیے نہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اصول و ضوابط جو مدرسے کے یا انتظامیہ کی کسی بھی مدرسے کی انتظامیہ کی طرف سے جو طے کیے جاتے ہیں وہ کس لیے؟ تاکہ انتظام قائم رہے اور تعلیم و تعلم کے اندر سہولت رہے. پڑھانے والوں کے لیے بھی سہولت، پڑھنے والوں کے لیے بھی سہولت، انتظام کرنے والوں کے لیے بھی سہولت. اور جتنی سہولتیں طالب علم کو دی جائیں گی، مسئلہ یہ ہے کہ جتنا طالب علم کو سہولتیں ملنے کی وجہ سے علم کے اندر یکسوئی حاصل ہونی چاہیے تھی، اس زمانے کے اندر جہاں پر طالب علم کو جتنی زیادہ سہولتیں دی جاتی ہیں وہاں کے طالب علم اتنے ہی زیادہ مدرسے والوں کو پریشان کرتے ہیں. پہلے زمانے کے اندر چونکہ مشکل ہوا کرتا تھا علم کا حاصل کرنا، جیسے بتلایا تھا کہ ہمارے اکابر کے زمانے میں نہ رہنے کی سہولت، نہ کھانے کی سہولت، نہ کتابوں کی سہولت، نہ جگہ کی سہولت، نہ درسگاہ، کچھ نہیں. تو پھر طالب علم بیچارہ 24 گھنٹے اپنی تعلیمی کے اوپر لگا رہتا. اب پڑھنا ہے، اب مطالعہ کرنا ہے، اب مدرسے جانا ہے، اب اپنے کپڑے دھونے ہیں، اب یہ کام کرنا ہے، اب یہ کام کرنا ہے، اب لکھنا ہے، اب پڑھنا ہے، اب کھانا بنانا ہے، اب کھانا کھانا ہے، اب سونا ہے. تو اس کو لغویات کا اور بیکار کاموں کا اور بیکار چیزوں کا خیال ہی نہیں آتا تھا، وقت ہی نہیں تھا اس کے پاس. اور چونکہ اس زمانے کے اندر اہل مدارس نے سہولتیں دے دی، کھانا بھی ہم دیں گے، رہنے کے لیے جگہ بھی ہم دیں گے، کتابیں بھی ہم دیں گے، وظیفہ بھی ہم دیں گے، تو طالب علم خالی ہے. جب خالی ہے تو پھر شیطان عمل کرتا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ خالی گھر پر کیا کرتا ہے؟ شیطان قبضہ جماتا ہے. تو چونکہ دماغ خالی ہوتا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ شریف فرماتے تھے طالب علم وہ کہلاتا ہے جس کے دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی علمی بات گھومتی ہے، وہ ہے طالب علم. جس کے دماغ میں 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی علمی بات گھومتی رہے تو وہ تو طالب علم ہے. اور جس کا دماغ خالی ہو جائے، 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے خالی رہے، صرف 6 گھنٹے درسگاہ میں بیٹھ کر وہ ہاں کرتا رہے بیٹھا ہو استاذ کے سامنے، اور باقی 18 گھنٹے اس کے دماغ علم سے خالی، تھوڑی طالب علم. طالب علم کے میں کیا معنی؟ طالب طلبہ یطلب، اسے طلب کرنے والا. تو طالب تو جبھی بنے گا جب 24 گھنٹے اس کے اندر طلب ہو. اگر 24 گھنٹے اس کے اندر طلب نہیں ہے تو پھر وہ طالب علم نہیں. اس لیے ہمیں بھی اپنے بارے میں ذرا
سوچتے رہنا چاہیے۔ جب انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت مرحمت فرماتا ہے، یعنی اس کی صحیح رہنمائی فرماتا ہے۔